کلپ نمبر 13۔ اس کلپ میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 سے 39 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن تعلیم القرآن سے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں تشریف آوری اور شیطان کا واقعہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا اور احکام الہی سنیں گے۔ آیت نمبر 35۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ کا نام حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں رکھتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور کسی روک ٹوک کے بغیر جہاں سے جب چاہو اور جیسے چاہو کھاؤ، البتہ اس خاص درخت کا پھل نہ کھانا۔ اگر اس شجر ممنوعہ سے کھایا تو ایسا کام کر بیٹھو گے جو زیادتی شمار ہوگا۔ اہم بات، یہاں آیت میں ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے۔ درس نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ کبھی اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے۔ کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے۔ آیت نمبر 36۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں بتا دیتا ہوں جس کا پھل کھانے سے تم ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ پھر اس نے ان دونوں کا خیر خواہ ہونے پر اللہ تعالیٰ کی قسم بھی کھائی۔ قسم کی وجہ سے انہوں نے شیطان کو سچا گمان کر لیا، پھر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ کھانے کی وجہ یہ بنی کہ آدم علیہ السلام نے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ ممانعت حرام کر دینے کے لیے نہ تھی بلکہ محض ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یوں انہوں نے کھا لیا، لیکن اس ذریعے سے شیطان نے چال چل کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت سے نکلوا دیا۔ جنت سے نکلنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں جنت سے زمین کی طرف نیچے اتر جاؤ اور تمہاری اولاد آپس میں اور شیطان کے ساتھ دشمنی کرے گی، اور یاد رکھو کہ جنت سے زمین پر جا کر وہاں ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ اپنی زندگی کی مدت پوری ہونے تک وہاں ٹھہرنا اور زندگی گزارنے کے ساز و سامان سے کام چلانا ہے۔ درس، نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کا شجر ممنوعہ سے کھانا گناہ ہرگز نہ تھا۔ وہ اجتہادی خطا تھی جس میں معصیت کا کوئی عزم و ارادہ نہ تھا، بلکہ شیطان نے دھوکے سے انہیں اس درخت کا پھل کھلا دیا تھا، لہٰذا اس معاملے میں منفی گفتگو سے بچنا فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام ہے۔ آیت نمبر 37۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ فرمائے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لی، اور جب ان کلمات کے ذریعے آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنی لغزش سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اہم باتیں، نمبر 1، ان کلمات سے مراد وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے کے لیے الہام فرمائے۔ ایک قول کے مطابق وہ کلمات یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ نمبر 2، توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا۔ جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی ہوگا
اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا یا بندے کی توبہ قبول فرمانا۔ آیت نمبر 38۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بطور تاکید دوبارہ فرمائے کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ مزید تمام انسانوں سے فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی یا رسول آئے یا اللہ تعالیٰ کوئی کتاب یا صحیفہ نازل فرمائے تو تم میں سے جو اس کی پیروی کرے گا اسے قیامت کے دن نہ تو بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، بلکہ بے غم جنت میں داخل ہوگا۔ اہم بات، رسولوں کی آمد اور آسمانی کتب و صحائف کا نزول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور نزول قرآن پر ختم ہو چکا ہے۔ اب ہدایت کے بنیادی ذرائع قرآن و حدیث ہیں۔ آیت نمبر 39۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فرمائے کہ انبیاء اور رسولوں کی تشریف آوری اور کتب الہیہ کے نزول کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ انہیں موت آئے گی اور نہ ہی اس سے کبھی